حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی رات کو میں نے اپنے بسترے پر نہیں پایا تو میں نے آپ کو کمرے میں تلاش کیا، گھر میں تلاش کیا۔ آپ کمرے اور گھر میں جب نہیں ملے تو میں نے باہر جھانکا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ جب تشریف لائے تو میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میں جنت البقیع میں گیا تھا اور اس لیے گیا تھا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی میری امت کے قبیلہ بنو کلب کے جو مویشی ہیں، مال ہے، بکریاں اور بھیڑ اور دمبے ہیں، ان کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ میری امت کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات میں اللہ سے بخشش اور مغفرت کی طلب کرنی چاہیے۔ عرب میں قبیلہ بنو کلب اس زمانے میں ایک مشہور قبیلہ تھا، جس قبیلہ کے ہاں مال مویشی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے مال مویشی کے بالوں سے بھی زیادہ اپنی امت کے مغفرت اور بخشش کا اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتائی وحی کے مطابق اعلان فرمایا۔ اس سے یہ سبق ملا کہ یہ رات عظیم رات ہے، بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ اس رات کے اندر آدمی کو جاگ کر عبادت کرنی چاہیے۔ بعض دوسری روایات میں اس رات کی اور بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ خود قرآن کریم کے اندر بھی اس رات کی فضیلت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ لیلت مبارک ہے، لہذا میں تمام اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ کوئی پتہ نہیں یہ زندگی کی آخری شب برات ہو یا پھر آگے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرماتے رہیں۔ اس لیے اس رات سے کام لیں، اپنی بخشش کروائیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ عبادت کے لیے کوئی مخصوص طریقہ علیحدہ سا اس رات کے اندر نہیں ہے۔ بعض لوگ نوافل کی خاص تعداد بتاتے ہیں، بعض لوگ اس میں خاص خاص صورتیں اور دعائیں بتاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مطلقاً عبادت کرنا ہی اس میں بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور عبادت یا فقہائے کرام اور صحابہ سے کوئی اور عبادت ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس رات کے اندر نوافل کی کثرت ہو اور دعاؤں کی کثرت ہو، درود شریف کی کثرت ہو اور استغفار کی کثرت ہو، تلاوت قرآن کی کثرت ہو، اور آدمی اگر صدقہ وغیرہ کرے تو وہ بھی باعث اجر و ثواب ہوگا، اور اگر اس کو آسان ہو تو کوئی قریبی قبرستان ہو تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس قبرستان میں جا کر ان مرحومین کے لیے استغفار کرے، دعا کرے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کی مغفرت فرمائیں۔ اس سے زیادہ قبرستان میں جا کر چراغان کرنا، قبرستان میں جا کر پھول قبر والوں پر بچھانا، یا قبرستان میں جا کر کوئی سجدے کرنا، منتیں ماننا، یہ شرعاً ناجائز ہیں، بدعات میں داخل ہیں، لہذا ان سے اجتناب کریں۔ جتنے آپ پھول خرید رہے ہیں اتنا آپ کسی غریب کو صدقہ کر لیں، ان کو اجر ملے گا، اور جتنا چراغان کر رہے ہیں اتنا آپ صدقہ کر لیں، اجر ملے گا۔ لیکن بدعات سے، خرافات سے بچیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان میں جانا ثابت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ قبرستان میں جا کر آپ سے دوسری روایات میں اس کے آداب منقول ہیں کہ اہل قبور کو وہاں جا کر آدمی سلام کرے اور ان کے لیے دعا اور استغفار کرے، اور اپنے لیے عبرت حاصل کرے، اور یہ بھی ذہن میں خیال رکھے کہ اس دعا اور سلام کا حصہ ہے کہ اے اہل قبور، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارے بعد تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، یعنی استحضار ہو کہ میں بھی قبر میں جاؤں گا، لہذا آدمی اس حیثیت سے جا کر وہاں حاضری دے تو شرعاً کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنے تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مگر آج کل معاشرے میں یہ بات چل پڑی ہے کہ کسی حدیث کے اندر اگر تھوڑی سی چیز ملتی ہے تو ہم اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں کا اس میں اضافہ کرتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ ان سے اجتناب کریں، اور جو چیزیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں ان کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ یہ رات ہم سب کی کارآمد، اور اپنے لیے اور اپنے معاشرے کے لوگوں کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔